ان کی میجورٹی ناراض ہے ان سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مفتاح بڑے کام کے آدمی ہیں، مفتاح اسماعیل، لیکن وہ ناراض ہیں. اسی طرح سے خاقان عباسی، وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں، اتنے کھلے لفظوں میں گفتگو نہیں کرتے جس طرح مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں، لیکن ان کی ریزرویشن ضرور ہے. چودھری نثار نہیں تو who was supposed to be the closest comrades in arm of نواز شریف، لیکن وہ بھی حتمی طور پہ پارٹی چھوڑ گئے. الیکشن 2023 میں ہی ہو رہے ہیں بخاری صاحب. دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اور اگر اکنامک ایمرجنسی نام کی کوئی چیز لگانی پڑ گئی اس کو تو 6 مہینے کے 2 ٹرنور اور ایڈ کر لیں. ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں لکھا کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا، یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ہم جتنا دیر چاہیں اس کو لٹکا سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم جو ہے اس کی تشکیل میں یہی 3 بڑے لوگ شامل تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، جس میں آصف زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں. اور یہ مختلف ادوار سے گزرتی کہ ایک دفعہ ٹوٹ گئی تھی بیچ میں سے، آپ کو یاد ہوگا، پھر دوبارہ ریسٹرکٹ ہوئی، اور اب اس نے کامیابی سے بہت سارے اچیومنٹس بھی کی ہیں. مطلب عمران خان صاحب کی چھٹی کرانا پارلیمنٹ سے واز ناٹ این ایزی تھنگ. میرے خیال میں ووٹ آف نو بیسک ٹارگٹ وہی تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور دوسرا پھر پنجاب کی سیاست میں جو رول رہا ہے، اب تک یہ الائنس انٹیکٹ ہے اور اس کا انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے، بیکاز جس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس طرح کی گراؤنڈ ریالٹیز نظر آتی ہیں کہ عمران خان کے پاس بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے، انپریسیڈنٹڈ، پرابیبلی دا لارجسٹ سپورٹ ہی ہیز. تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے الیکشن لڑنے کے لیے اگر آپ لوگ یکجا نہیں ہوں گے تو وہ ایک ایک کو کر کے کھا جائے گا. یہ ان کا خیال بھی ہے اور لوگوں کا خیال بھی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر یہ الائنس انٹیکٹ رہتی ہے تو ہی عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ممکن ہوگا، وہ چاہے کے پی کے ہے، وہ چاہے پنجاب ہے، وہ چاہے بلوچستان ہے، چاہے سندھ ہے. دیکھیے کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی ہے ڈینٹ ڈالنے میں. کہاں؟ کراچی. ریسنٹ ایگزامپل کہ کراچی میں 3 نمبر پر ہے پی ٹی آئی، جہاں اس کے اپنے سٹنگ 14 ایم این ایز ہیں. یہ انڈیکیٹر ہے. صحیح. اگر تو خان صاحب نے اس سے بچنا ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا، ان کو کوئک اور صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے. ان کی ضد کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ پھر رکاوٹ نہیں بنے گی پارٹی کو ہزیمت اٹھانے میں. ان تینوں نے جو فوکس تھا وہ ہے پنجاب. یاد رکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو وہ فوکس آج کی گفتگو اب تھا کہ پنجاب میں کیا اسٹریٹجی جو ہے جو اڈاپٹ کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے. 2 باتیں ہیں. پنجاب کو پی ایم ایل این کا گڑھ کہا جاتا ہے، آج سے نہیں پچھلی 3 دہائیوں سے، مگر اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی رہا ہے. 1 دفعہ نہیں، 1 سے زیادہ دفعہ. 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر بنی، 1 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب 2 دفعہ بنے، 70 میں بھی اور پھر 76 کے الیکشن میں بھی. تو آصف علی زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کی پارٹی ریسرکٹ کرے دوبارہ، یعنی اپنا کھویا ہوا مقام یا اپنی ساکھ جو ہے وہ واپس لے کے آئے. دیٹ مینس آصف علی زرداری صاحب بھی ایکول سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کافی عرصے سے ایک طرح سے لاوارث ہے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، پرائم منسٹر کا کام کر رہے ہیں، لیکن پارٹی لیول پر، سیاسی لیول پر ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. دوسرے ان کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز شریف کو 2.5 مہینے 3 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنایا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. حالات کے تحت وہ بن گئے تھے، لیکن ان کے خود تایا ابا جو ہے وہ بھی ان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے جو کام کرنے چاہیے تھے وہ اس عرصے میں انہوں نے نہیں کیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ چیف منسٹری کھونی پڑی. لہٰذا بہت سارا کام ان کو کرنا پڑے گا. سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ ہے پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا. دیکھیے آپ کے جو انکلز ہیں نا مریمز کے، ان کی میجورٹی ناراض ہے ان سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مفتاح بڑے کام کے آدمی ہیں، مفتاح اسماعیل، لیکن وہ ناراض ہیں. وہ ایک تو اس بات سے ناراض ہیں کہ ان کی ساری کوششوں کو باوجود ان کے اوپر لا کے اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا دیا گیا. اب ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب اپنی مرضی سے تو نہیں آئے نا، یہ فیصلہ تو پارٹی کے قائد کا تھا، نواز شریف کا، وہ انہوں نے فیصلہ کیا، وہ آ گئے، لیکن بٹرنس موجود ہے. اسی طرح سے خاقان عباسی،
وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں, اتنے کھلے لفظوں میں گفتگو نہیں کرتے جس طرح مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, لیکن ان کی ریزرویشن ضرور ہے. اس کی ایک مثال میں نے کل بھی آپ کو دی تھی, اس سے بہت پہلے چودھری نثار who was supposed to be the closest comrades in arm of نواز شریف, لیکن وہ بھی حتمی طور پہ پارٹی چھوڑ گئے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اگلی جنریشن کے جو بچے ہیں وہ ان کو احکامات دیں. آپ بات سمجھ رہی ہیں نا میری؟ بالکل, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن اسی طرح سے وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مریم صاحبہ کافی عرصے سے باہر تھیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی باہر تھے, اور شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ادھر زیادہ بہتر طریقے سے ہے. دیکھیے مریم نواز کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا گئے ہوئے, نواز شریف صاحب کو 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان کو تو بڑا ریسنٹلی یہ گئی تھی باہر. تو نئی ذمہ داریاں لیکن پارٹی کی طرف توجہ اس لیے کم تھی کہ ایک تو ان کو اب پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے, دوسرا یہ کہ ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے, تو اب اختیار ان کے پاس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس اختیار کو کتنا صحیح استعمال کرتی ہیں. پارٹی میں دھڑے بندیاں افورڈ نہیں کر سکتی پی ایم ایل این. تنظیم نو کی آپ نے بات کی نا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مریم بی بی نے بات کی ہے کہ میں نئے عہدے کے ساتھ نئی ذمہ داریاں نبھاؤں گی, ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے اور یہ سرفہرست ہے؟ ایبسولوٹلی یہی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور مریم بی بی میں آپ کو لگتا ہے کتنی کیپیسٹی ہے جو ناراض لوگوں کو منانے کی بات ہوئی ہے؟ رانا صاحب کو ٹاسک تو مینلی سونپا گیا, لیکن مریم صاحبہ جب یہاں پر موجود ہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کیپیسٹی ہے؟ 2 باتیں جو ان کو فوری طور پہ کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ان کو اپنا انٹریکشن بڑھانا پڑے گا, جو کہ نہیں تھا. مثلا یہ خواجہ سعد رفیق, مثلا ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں بڑے افیکٹو ہیں. رحیل اصغر ایک اور نام ہے, لیکن ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ, ان سے رابطہ بہت محدود تھا. چند لوگوں کے گھیرے میں تھی مریم بی بی, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تنظیم نو ڈھنگ سے انہوں نے کر دی اور ڈھنگ سے انہوں نے پارٹی کے وہ لوگ پراپر عہدوں پر پراپر جگہ پر پلیس کر دیے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو یقینی طور پر پارٹی کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی آ کے اپنی اس نئی پوزیشن میں بیٹھ کے صحیح سمت میں پارٹی کو کے فیصلے کرتی ہیں اور پارٹی کو متحد کرتی ہیں. سب سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ یہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور اہم چیز بھی اس ملاقات سے نکل کر سامنے وہ یہ ہے جی کہ ان تینوں بڑوں نے جو ہے وہ انتخابات کی نئی مردم شماری جو ہے وہ کرانے کے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے پر غور کیا ہے, اور یقیناً آپ کو بھی علم ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں, اس کے لیے بھی خاصا لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہو. وہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو یہ طول دینا چاہتے ہیں, اس کی طرف ایک واضح اشارہ ہے. اچھا, کیونکہ اگر مردم شماری فرض کریں کہ ہو بھی گئی ہوئی ہے, اس کو ذرا اپڈیٹ کر لیتے ہیں آپ, تو حلقوں اس کے تحت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں 6 سے 7 مہینے لگیں گے. تو وہ کہیں نہیں 6 سے 7 مہینے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ اس سے آگے جائے گا. آج ایک بہت خوبصورت بات کی محمد احمد نے, ملک احمد خان نے. اس نے کہا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, لیکن یہ کچھ نہیں لکھا کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا, یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ہم جتنا دیر چاہیں اس کو لٹکا سکتے ہیں. 90 دن تو یہ پورے ہوئے نا, یہ دیکھیں نا پنجاب اسمبلی کے 90 دن 14 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں اور کے پی کے 18 اپریل کو, تو یہاں تک تو نہیں, یہ تو بہت کم عرصہ ہے. ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو یہ 90 دن میں کچھ نہیں ہونے والا, یہ معاملہ آگے جائے گا. 6 مہینے پہ تک بھی بڑھ سکتا ہے اور سال تک بھی بڑھ سکتا ہے. نہیں صاحب, اور اگر الیکشن 2023 میں ہی ہو رہے ہیں بخاری صاحب. دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اور اگر اکنامک ایمرجنسی نام کی کوئی چیز لگانی پڑ گئی اس کو, تو 6 مہینے کے 2 ٹرنور اور ایڈ کر لیں. اچھا, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ ہے صورتحال. آج کی میٹنگ بہرحال بہت امپورٹنٹ تھی. 3 مین سٹیک ہولڈر تھے, انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی, انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ کیسے عمران خان کی جو مت ہے اس کو توڑنا ہے, اور دوسرا انہوں نے جو سب سے زیادہ فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اب اس الائنس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو چھوٹے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ایٹ پار ساتھ رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ کوئک کین مریم نواز ٹیک چارج اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ ایز دا چیف آرگنائزر اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس سے کہیں اندر کے جو کارڈرز ہیں, جو انر سرکل ہے, اس میں کہیں کوئی خلیج حائل نہ ہو یا کہیں کوئی دراڑ. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بخاری صاحب آپ نے کچھ باتیں نا بڑی آسانی سے کر دی نا
کہ یہ ملک احمد خان صاحب کی بات بھی کر دی, پھر آپ نے کہا اکنامک ایمرجنسی 6 مہینے کے, یہ وہ 2 سال بھی لگ سکتا ہے. مطلب میں پھر سوچ رہی تھی کہ خان صاحب بھی ہیں, میں آپ کو یاد کرا دوں کہ وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے, ان کا کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ معاملہ تو اگلے سال تک بھی جا سکتا ہے. دیکھیے جو ان کے پاس پریشر تھا نا, وہ تو انہوں نے خود سے دفن کر دیا. پریشر یہ تھا کہ 2 اسمبلیاں آپ کے پاس تھی, 2 حکومتیں آپ کے پاس تھی, آپ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں تھے, آپ اس کے خلاف ریزولوشنیں پاس کر سکتے تھے, آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے تھے اینڈ وغیرہ وغیرہ. وہ تو آپ نے ختم کر دیا سب کچھ. آپ بیٹھ کر چلاتے رہے نا, چلاتے رہے. اور جیسا میں نے کہا ٹی وی اسکرین جو آپ نے آج کل ٹھیکے پر لی ہوئی ہے, یہ بھی بٹنے والی ہے. اچھا, تو اگر بٹے گی تو آپ خود دیکھیں. یہ اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی یہ دفعہ کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. آپ نے اپنے پر کاٹ کے اپنی اڑان کو خود محدود کیا ہے, اس لیے یو کانٹ بلیم اینی. اور ٹی وی اسکرین کی اہمیت میرے خیال میں خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کس طریقے سے ٹی وی اسکرین نے خان صاحب کو بنایا, اور سوشل میڈیا اور ٹی وی اسکرین یہ دونوں ہیں ان کے اقتدار میں آنے کا بھی باعث, ان کے اقتدار میں رہنے کا بھی باعث, اور ان کے آج تک پاپولر ہونے کا دعویٰ کرنے کا باعث بھی.